وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو تمام فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کرو، ان کی عظمت دکھانے کے لیے۔ تعظیمی سجدہ تھا، وہ جائز تھا، ہماری اس شریعت سے پہلے تمام شریعتوں میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ ساتھ جو ابلیس ہے اس کو بھی دیا تھا کہ تم بھی سجدہ کرو، لیکن فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، منع کر دیا۔ کان من الجن، اور یہ ابلیس جنات میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا، جنات میں سے تھا۔ ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، نافرمانی کی۔ پھر کیا ہوا؟ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، آپ جانتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا، ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن بن گیا۔ اس نے کہا اللہ تو نے مجھے جنت سے نکالا، میں آدم کی ساری اولاد کو گمراہ کروں گا، گمراہی کے راستے پر ڈالوں گا، سب کو میں جہنم میں جو ہے پہنچانے کی پوری کوشش کروں گا تاکہ کوئی بھی تیری جنت کا حقدار نہ بن سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، ارے کیا تم اس شیطان کو اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو اللہ کو چھوڑ کر؟ جو میرا بھی دشمن ہے، تمہارا بھی دشمن ہے، کیا تم اس کو دوست بناتے ہو؟ اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، اس سے دوستی لگاتے ہو؟ ارے رحمان سے دوستی لگاؤ، شیطان سے دوستی نہ لگاؤ۔ رحمان سے دوستی لگاؤ گے نجات پا جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے۔ شیطان سے دوستی لگاؤ گے، شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ دنیا کے اندر بھی تمہیں ذلیل اور رسوا کر دے گا، اور تمہیں ہمیشہ کی جنت سے بھی دور کر دے گا۔ شیطان کی مت مانو، رحمان کی مانو، اللہ کی مانو۔ شیطان تمہارا ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک اللہ والے بزرگ ایک دیوار کے سائے میں پڑے ہوئے آرام کر رہے تھے، اتفاق سے ایک صاحب آئے، آ کر کے ان کو اٹھایا، بھائی جلدی اٹھو یہ دیوار گرنے والی ہے۔ وہ وہاں سے اٹھے، جیسے ہی اٹھے واقعی دیوار گر گئی۔ انہوں نے کہا بھائی تو نے تو میرے اوپر بڑا احسان کر دیا، تو فرشتہ بن کر میرے پاس آ گیا، تو ہے کون ذرا بتا تو صحیح۔ وہ کہنے لگا بھائی میرے بارے میں مت پوچھو، بس تمہارا کام ہو گیا، قصہ ختم۔ اس نے کہا نہیں بھائی بتانا پڑے گا، تم نے میری جان بچائی، میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا، تم ہو کون؟ وہ کہنے لگا بھائی صاحب میں ابلیس ہوں، شیطان ہوں۔ اس نے کہا ارے شیطان تو اللہ کا دشمن ہے، ہمارا بھی دشمن ہے، سارے لوگوں کا تو دشمن ہے، تو انسانیت سے کوئی ہمدردی تھوڑا ہی کرتا ہے، تیرا کام کسی کی جان بچانا نہیں ہوتا، تیرا کام تو لوگوں کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے، تو نے میرے ساتھ یہ ہمدردی کیوں کی؟ وہ کہنے لگا دیکھو میں نے تمہارے ساتھ ہمدردی نہیں کی، دشمنی کی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دیوار کے نیچے دب کر مر جائے وہ شہید ہو جاتا ہے۔ میں نے تمہیں اس لیے اٹھایا تاکہ تم شہادت کی موت نہ پا سکو، کیونکہ شہادت کی موت ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اس لیے میں نے تمہیں اٹھا دیا۔ تو میں نے تمہیں اٹھا کر ہمدردی نہیں دکھائی، بلکہ میں نے جو ہے یہاں بھی دشمنی دکھائی۔ تو شیطان اگر بظاہر ہمدردی بھی دکھائے تو بھی ہمدردی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے بھی اس کی شیطانیت چھپی ہوتی ہے، اس کی دشمنی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم مجھے چھوڑ کر شیطان کو، اس کی اولاد کو کیوں دوست بناتے ہو؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، بہت برا متبادل ہے ظالمین کے لیے۔ یعنی جو لوگ رحمان کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بناتے ہیں وہ بہت برا کرتے ہیں۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، اللہ کہتے ہیں میں نے ان شیطانوں کو حاضر نہیں کیا تھا زمین اور آسمان کی تخلیق کے وقت، ولا خلق انفسہم، نہ ہی ان کی اپنی پیدائش کے وقت، وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو بنا لوں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان بڑی طاقت کا نام ہے، بڑی قوت کا نام ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنائی تھی تو شیطان کو بھی ساتھ لگا کر شیطان سے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مدد لی تھی۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، شیطان کسی طاقت کا نام نہیں ہے، وہ تو ہمارا ایک دشمن ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے،
اس کا کام لوگوں کو نقصان پہنچانا، لوگوں کو گمراہی کے راستے پر ڈالنا، یہ اس کا کام ہے۔ اور جہاں تک بات ہے زمین آسمان کی پیدائش کی، ہمیں ضرورت نہیں ہے زمین آسمان کی پیدائش کے وقت بھی، اور خود ان شیاطین اور جنات اور انسانوں کی پیدائش کے وقت بھی ہمیں کسی سہارے کی، کسی وزیر کی، کسی انسان کی، کسی جن کی، کسی فرشتے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں ہر چیز پر تن تنہا خود قادر ہوں، ہر چیز کا تن تنہا خود خالق ہوں، ہر چیز کا تن تنہا خود مالک ہوں۔ میرے ساتھ کوئی نہیں تھا جب میں نے زمین آسمان کو بنایا، میں نے تنہا یہ سب کام کیا ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ اور اللہ کہتے ہیں اس دن کو بھی یاد کرو جس دن تمہارا رب کہے گا آج پکارو ان شیاطین کو جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ تمہارا گمان یہ تھا کہ اللہ تنہا نہیں ہے، اکیلا نہیں ہے، یہ شیطان، یہ جنات اور بہت سارے، یہ لات، یہ عزا، یہ حبل وغیرہ، یہ سب بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی خدائی میں گویا کے شریک ہیں۔ اللہ کہتے ہیں آج پکارو ان کو جن کو تم میری خدائی میں شریک سمجھا کرتے تھے کہ اللہ تنہا نہیں ہے، اس خدا کی خدائی میں اور بھی بہت سارے لوگ شریک ہیں۔ اللہ کہتے ہیں آج پکار کے تو دیکھو، ان کو پکار کے تو دیکھو جن کو میری خدائی میں شریک سمجھتے تھے۔ فَدَعَوْهُمْ، چنانچہ اس دن لوگ پکاریں گے، لیکن فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ شیطانوں کو پکاریں گے، کوئی جواب نہیں دیں گے، جنات کو پکاریں گے، کوئی جواب نہیں، لات، عزا، حبل کو پکاریں گے، کوئی جواب نہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم اس دن ان کے درمیان ایک آڑ قائم کر دیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، اور اللہ کہتے ہیں اس دن آپ دیکھو گے اور اس دن مجرمین لوگ آگ کو اپنے سامنے دیکھیں گے، آگ دیکھیں گے، آگ اس دن مجرمین دیکھیں گے، اور جب اس کو آگ کو دیکھیں گے تو ان کو یقین ہو جائے گا اس بات کا کہ چونکہ ہم بڑے مجرم ہیں، ہم نے دنیا کے اندر بڑی نافرمانیاں کی ہیں اور ہم نے دنیا کے اندر بڑے بڑے جرائم اور کرائم کیے ہیں، آج اس آگ سے ہم بچ نہیں سکتے۔ اس دن ان کو یقین ہو جائے گا کہ وہ اس آگ کے اندر گرنے والے ہیں۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہ اس آگ سے بچ کر نکل نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔